السلام علیکم. کیسے بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی؟ سچ بات آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ ایک چیز میں شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ آج جب جو سیکنڈ ڈے کا کھیل ہو رہا تھا انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ملتان میں، دوسرے ٹیسٹ کا، تو ٹی کے بعد جب پہلا ڈرنکس بریک ہوا نا، اور جب انگلینڈ کا اسکور 175 اور 2 تھا، تو میں اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال ہے، میں نے کہا یار یہ جو ہمارے بالرز ہیں نا، ان کو اشد ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے نا آپ بہت سارا بادام اور کیسے کو بولتے ہیں اپنا اخروٹ پستہ وغیرہ کھلائے کہ ان کا دماغ تھوڑا چلنا شروع ہو، اور یہ طریقہ نکالا کہ کس طرح سے ہم انگلینڈ بیٹسمین کو آؤٹ کریں، اور ساتھ میں ان کو پھر جو ہے وہ کستوری دودھ بادام وغیرہ جو ہے دیسی گھی وغیرہ بھی دو کہ یہ تھوڑا سا ان کے اندر انرجی آئے. کیونکہ اس وقت تک پاکستان کے پلیئرز وہ لکنگ سو لائف لیس اینڈ سو مطلب آؤٹ آف شارٹس کہ لائک مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کہا یار یہ تو مطلب 366 جو پاکستان نے فرسٹ اننگز میں کیے ہیں ایک ایسی پچ پہ جہاں ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہے کہ بال اسپن کرنا شروع کرے گی تھرڈ ڈے آن ورڈ سے، تو یہ تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا. کہ انگلینڈ تو اینڈ آف پلے تک جو ہے وہ تقریباً دل گیٹ ویری کلوز ٹو دا پاکستان اسکور. لیکن اور گھبراہٹ کا یہ عالم تھا یار کہ جو جب انگلینڈ بیٹنگ کرنے آئی تو زیک کراللی کا اتنا بڑا رن آؤٹ تھا، یعنی کہ بین ڈکٹ نے کال کی، بال کھیلی آن سائڈ پہ، اور اس نے کال بھی نہیں کی، زیک کراللی خود ہی بھاگ گیا. زیک کراللی واز ہاف وے آن دا پچ اور بال آئی مطلب نان اسٹرائکر اینڈ پہ، ساجد خان اس پر بالنگ کر رہا تھا. ساجد خان کو صرف کلیکٹ کرنا تھا اور بیلز گرانے تھے، لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے پہلے ہی بیلز گرا دیا، اس کے بعد کلیکشن میں بھی اس نے فمبل کر دیا، وہ مطلب ناٹ آؤٹ رہا. اس کے بعد پھر اتنی مار کھائی ہے انہوں نے پہلے زیک کراللی سے بھی اور بین ڈکٹ جس نے 100 کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے روٹ آیا اس نے رنس کرنا شروع کیا. تو اٹ واز لکنگ ریئلی بیڈ فار پاکستان. بٹ دین پاکستان نیڈیڈ اے لٹل بٹ آف لک، اینڈ دیٹ لک کیم وین مطلب ایک دم سے انگلینڈ کی 14 رن پہ 4 وکٹیں گری، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جی مطلب اب پاکستان از ویری مچ ان دس میچ. پاکستان نے جو ہے اب پریشر ڈالا ہے انگلینڈ کے اوپر، اور انگلینڈ جو کلوز آف پلے کی پوزیشن ہے اسٹمپس کی وہ یہ تھی کہ انگلینڈ اسٹل 127 رنز بیہائنڈ آن دی فرسٹ اننگس اینڈ دے آر 239 فار 6، اور جیمی اسمتھ اور وہ اپنا برینڈن قاسم جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں. اور سب سے جو پاکستان کے لیے اچھی چیز وہ یہ کہ دا بال ریئلی اسپن ان دا لاسٹ سیشن ان دا لاسٹ آر، آئی وڈ سے مور اسپیسیفکلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی بالرز نے، چاہے وہ ساجد خان ہو چاہے وہ نعمان علی ہو، انہوں نے بہتر بالنگ کی. ایک تو انہوں نے اپنی پیس سلو ڈاؤن کی، ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے جو ہے تھوڑا سا جو ہے لائن صحیح پک کرنا شروع کی کہ بال کو تھوڑا ایسی اسپاٹ پہ، رف اسپاٹ پہ گراؤ کہ بال تھوڑا سا اسپن کرے. اور جو ساجد خان نے 4 وکٹیں لی ہے، خاص کر کے جو اس نے ایک دم سے اس کو کیا بولتے ہیں اپنا جو روٹ کو اور ہری بروک کو آؤٹ کیا، اس کے بعد پھر نعمان نے آ کے اس کو اگلے ہی اوور میں بین اسٹوکس کو آؤٹ کیا. all the balls like all these deliveries spun, especially the one to Harry Brook, it really came back مطلب ایسے بالکل آؤٹ سے آف اسٹمپ کر کے، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پرفیکٹ آف اسپنرس کی ڈلیوری تھی. لیکن دس واز نیڈیڈ اس لیے کیونکہ وکٹیں اگر نہیں گرتی تو پاکستان وڈ ہیو بین ان اے ویری آئی وڈ سے ان اے ویری ٹائٹ پوزیشن ایٹ کلوز آف پلے. لیکن دا گڈ نیوز از کہ پاکستان ہیز کم بیک فائٹنگ. دے شوڈ اے لاٹ آف فائٹ ٹوڈے ان دا لاسٹ آور. دین اسپیشلی ایون جب صبح بیٹنگ ہو رہی تھی تو جس طرح سے مطلب رضوان آؤٹ ہوا، اس کے بعد سلمان علی آغا اور عامر جمال نے بہت اچھی بیٹنگ کی آج. ہی شوئنگ دیٹ ہی از ایڈنگ ویلیو ٹو دس پاکستان ٹیم ویدر از وائی بالنگ اور بیٹنگ. بالنگ آئی اس نے بالکل اچھی نہیں کی، اور مطلب آئی مسٹ سے دس مچ کہ شان مسعود بھی جو ہے نا شروع میں مطلب دی ارلی پارٹ آف دا انگلینڈ اننگز ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستانی بالرز اور جو فیلڈرز تھے وہ ڈرے ہوئے تھے انگلینڈ بیٹسمین سے. مطلب دے ور ناٹ جسٹ ولنگ ٹو مطلب پچ دا بال ود ان دا اسٹمپس، پک دا رائٹ لائن. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو انگلینڈ بیٹسمین جیسے یہ بین ڈکٹ ہے جس نے آج بہت ہی مطلب بڑا ہی اچھا 100 کیا ہے، اس کا 4تھا 100 تھا ٹیسٹ کرکٹ میں، اور یہ کراؤلی اور ایون دس فیلو مطلب جو روٹ، یہ جتنی مطلب فریکوینٹلی کھیلتے ہیں سویپ شاٹ، ریورس سویپ شاٹ، یا پھر ایون جو وہ کہتے ہیں نا آپ کیسے بولتے ہیں اپنا وہ پیڈل سویپ کھیلتے ہیں، تو لائک اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا بالرز ٹو، اف دا بالر از ناٹ کانفیڈنٹ انف، اف دا بالر از ناٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ ہز بالنگ، اس کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے رنز روکنا. اور وہی ہوا کہ رن نہیں رک رہے تھے بھائی. انگلینڈ نے اسٹارٹ کیا تو شروع میں ہی انہوں نے 6 ساڑھے 6 7 تک کا ان کا رن ریٹ چلا گیا تھا. تو لائک آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ فائٹ بیک فرام پاکستان. اور شان مسعود آئی مسٹ سے دس مچ کہ یار شان مسعود نے جس طرح چیزیں ہینڈل کی جب انگلینڈ ور لائک ریئلی پائلنگ آن دا رنس کوئکلی. اب ایسا نہیں چلتا یار، کپتان ہیز ٹو بی ویری مچ پرو ایکٹیو، ویری اسرٹیو.
اور آپ ٹھیک ہے اگر آپ کا بالر ایک دو غلط بالیں بھی کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے, یو کانٹ شو یور ایموشنز یور انوائنس آن دا فیلڈ, ٹھیک ہے نا. اور مطلب آئی ڈونٹ نو یار, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بڑا اچھا ٹوٹل تھا پاکستان کا 366, اور پاکستان جب فیلڈ کرنے آیا تو پاکستان شوڈ ہیو بین ان ویری ہائی اسپرٹس, پاکستان شوڈ ہیو بین ویری کانفیڈنٹ کہ یار ہم انگلینڈ کو مطلب 366 سے پہلے ہم فارغ کریں گے. لیکن جس طرح سے پاکستان کی باڈی لینگویج تھی, کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کانفیڈنٹ ہے کہ یہ انگلینڈ کو آؤٹ کرے گا. اینڈ لائک اس میں ایک شان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, دا کیپٹن نیڈس ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. پلس یہ جو کیپر کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب رضوان جتنی دفعہ مطلب فیلڈر سیٹ کر رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے پلیئرس کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. کپتان ایک ہی ہوتا ہے ٹیم کا یار. یہ جو سارے جو ڈرامے چلتے ہیں نا کہ کیپر کے حوالے چھوڑ دیا آف سائڈ کی فیلڈ سیٹ کرنا, تو اس کے حوالے چھوڑ دیا آن سائڈ کی فیلڈ سیٹ کرنا, اس کے حوالے چھوڑ دیا بالر سے بات کرو, یہ سب نہیں چلتا. کپتان ایک ہوتی ہے, ایک سنگل اتھارٹی ہوتی ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو اسٹیمپ ہز اتھارٹی, اینڈ دیٹ انفارچونیٹلی شان ڈنٹ ڈو. لیکن بہرحال چلو بعد میں پھر کلوز اپ پلے سے پہلے جو ہے چیزیں بہتر ہوئی پاکستان کے لیے, تو جا کے معاملات سنبھلے. دس از اے ٹیسٹ وچ پاکستان کین ون, آئی ول بی ویری آنیسٹ. اگر دیکھیں پاکستان نے جو بھنڈ مارا تھا اگینسٹ بنگلہ دیش, کہ ان کو مطلب آئی تھنک سیکنڈ ٹیسٹ تھا وہ, جس میں 26 تھا بنگلہ دیش, اور پاکستان نے کیے ہوئے تھے 270 سم تھنگ, اینڈ دے ہیڈ بنگلہ دیش ڈاؤن ٹو مطلب 26 اینڈ آفٹر دیٹ دے الاؤڈ, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, مہدی مراز اینڈ اٹ واز لتن داس, دونوں نے بڑی لمبی 200 کی پارٹنرشپ کر دی تھی. تو اگر یہ آپ کرنے والے ہیں, کل جیمی اسمتھ مطلب آپ برینڈن کراسی کو جلدی آؤٹ نہیں کر پائے, تو پھر دین یو اونلی ہیو یور سیلف ٹو بلیم. فرق صرف یہ ہے کہ یہ پچ میں اب بریک ہے بھائی. جس طرح بال نے اسپن کیا ہے ایک دم لاسٹ سیشن میں, لاسٹ آور میں, اٹ ٹوٹلی چینج کیریکٹر. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں یار یہ تھرڈ ڈے آنورڈ یہ پچ, کیونکہ اٹس اے اولڈ پچ, اٹ ہیز ٹو بریک سم وے, اور دی مطلب ایٹ سم اسٹیج اٹ ول اسٹارٹ ٹو کرمبل, اینڈ دیٹ از ہیپننگ ناؤ. تو پاکستان کوڈنٹ بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ آپ کے پاس اچھا بڑا ٹوٹل ہے پہلی اننگس کا, آپ نے ان کے 6 مین بیٹسمین نکال دیے ہیں. آئی تھنک پاکستان شوڈ ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ ایز کوئکلی ایز دے کین. اور میں ایک چیز پہ میں بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ یار یہ سیلیبریشن وغیرہ ٹھیک ہے یار, بالرس کا رائٹ ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنا وکٹس لینے کے وغیرہ کے بعد, لیکن آئی آلویز فیل کہ یار آج کل کچھ زیادہ ہی یہ بالرز جو ہے نا اوور کرتے ہیں. آپ ایز اے ٹیم لائک یو آر گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ فیس رائٹ ناؤ. اس وقت تو آپ کے اندر اتنی اسٹیلی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ آپ جب مطلب آؤٹ کریں نا, یو شوڈ بی سیلیبریٹنگ ٹو بی ویری آنیسٹ, اینڈ یو شوڈ اونلی سیلیبریٹ آفٹر یو ون دا میچ, آفٹر یو اینڈ دس لوزنگ اسٹریک, پھر مزہ آئے گا. یہ آج جس طرح سے ساجد انگلینڈ پلیئرس کے منہ لگ رہا تھا اور جس طرح وہ حرکتیں کر رہا تھا ساجد خان, نہیں بنتا یار. آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہو, آپ پاکستان سے کھیل رہے ہو, یہ کوئی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہو رہی, کلب کرکٹ نہیں ہو رہی ہے, کوئی لیگ نہیں کھیل رہا ہے آپ کے, یہ ہنسی مذاق مستی چلتا ہے. یہ پاکستان ریئلی نیڈس دس ون, ڈیسپریٹ ون ہے یہ. پاکستان بہت ڈیسپریٹ ہے ون کے لیے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یار پاکستان کرکٹ میں مطلب اگر پاکستان کین سم ہاؤ مینیج ٹو ون دس میچ, اسٹل ٹو ارلی ٹو سے دیٹ, اس لیے کیونکہ دیکھیں سیکنڈ اننگز میں آ کے پاکستان کے ایشوز آتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ سیکنڈ اننگز میں جس طرح کولیپس ہوتی ہے, وہ ایک بڑا ایک فیکٹر ہے کہ پاکستان کے بیٹسمین کس طرح رسپونڈ کریں گے سیکنڈ اننگز میں. بٹ دے ہیو ٹو فرسٹ انشور کہ کل جتنا لمبی لیڈ لے سکتے ہیں لے بھائی, ابھی بھی 127 رنس آگے ہے, تو پاکستان کا اینڈ اپ وتھ اے پریٹی ڈیسنٹ لیڈ بیکاز آن دس پچ بیٹنگ فورتھ از گوئنگ ٹو بی ٹیریبل. ایون 200+ کا بھی آپ کسی کو ٹارگیٹ دے دیں گے تو وہ ٹیم پھنسے گی, چاہے وہ انگلینڈ ہی کیوں نہ ہو. اور آئی جسٹ فیل کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ مطلب یہ جو ہمارے بالرز ہیں, جس طرح آج یہ مطلب ایک حد تک مطلب ایک اسٹیج تک جس طرح یہ بالنگ کر رہے تھے, آئی جسٹ فیل کہ مے بی اٹ وونٹ بی اے بیڈ آئیڈیا کہ اگر آپ جو ہے نا بیٹھ کے انڈیا اور انگلینڈ کی جو سیریز ہوئی, آپ بیٹھ کے ذرا دیکھو وہ سیریز, ٹھیک ہے. لک ایٹ دا وے مطلب کیسے کو بولتے ہیں, جس طرح سے انڈیا کے آپ لے لیں جیسے جیسوال نے, یا ایون شبمان گل نے, یا سرفراز خان نے, یا وہ ایک اور جو بیٹسمین تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان لوگوں نے کتنا مطلب انٹینٹ سے کھیلا اگینسٹ انگلینڈ. اینڈ ایون آفٹر لوزنگ دا فرسٹ ٹیسٹ, انڈیا وینٹ آن ٹو ون 4 ٹیسٹ میچز ان اے رو بیکاز دی بیٹسمین شوڈ انٹینٹ. دیکھیں پاکستان کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج انگلینڈ جو ایک اسٹیج پہ ایک دم فارمیڈیبل پوزیشن پہ آ گیا تھا 211 for 2, اس کی وجہ یہ تھی کہ یار دے ور جسٹ مطلب اسکورنگ ایٹ اراؤنڈ 5 کنسسٹنٹلی, مطلب نیچے بھی اگر رن ریٹ آ رہا تھا تو وہ 5 تک ہی آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس, ٹیسٹ میچ میں آپ جتنے جلدی رنس کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو دوسرا انڈین اسپنرز نے کس طرح سے انگلینڈ بیٹسمینوں کی یہ جو ریورس سویپ ہے, یہ جو پیڈل سویپ ہے, سویپ شاٹ ہے, کس طرح سے اس کو مطلب پکڑا اور کس طرح سے آؤٹ کیا انہوں نے بیٹسمینوں کو. یو کین لرن اے لاٹ فرام دیٹ اینڈ آئی تھنک اگر یہ ہمارے بالرز تھوڑا دیکھیں تو بہتر ہوگا, اس لیے کیونکہ
لاسٹ آر بلانگ ٹو پاکستان, بٹ ریسٹ تو انگلینڈ کی اننگز واز ٹوٹلی انگلینڈ ڈومینیٹڈ. اور اس کی وجہ سے جو ہے مائیکل وان صاحب نے تو مطلب پریڈکشن بھی دے دی کہ بھائی یہ میچ جو ہے وہ انگلینڈ کی طرف ہی جائے گا, کیونکہ پاکستان نے سیکنڈ اننگ میں کولیپس ہونا ہے. یہ اس وقت انہوں نے پریڈکشن دی, انگلینڈ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھا. لیکن آئی تھنک یو کین لرن اے لاٹ فرام واچنگ بین ڈکٹ بیٹ. مطلب بڑا اعلیٰ کھیلا ہے یار وہ, مطلب ایک تو بڑا فیسٹی قسم کا کیریکٹر ہے, فائسٹی قسم کا کیریکٹر ہے. ایک تو ہائٹ چھوٹی ہے, لیکن ہی یو نو ہز بیسٹ تھنگ از کہ ہی ڈزنٹ الاؤ یو ٹو سیٹ یور فیلڈرس مطلب کلوز ان. مطلب وہ ہر وقت شاٹ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو موقع نہیں دیتا کہ آپ اپنے فیلڈرس کو جو ہے نا سیٹ کر سکیں. یو نیڈ پیشنس, یو نیڈ کانفیڈنس, یو نیڈ سیلف بلیف ٹو ڈو دیٹ ایز اے بالر. بٹ فنٹاسٹک 100 آن دس سارٹ آف پچ ویئر یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس لحاظ سے اٹس اے ویری ویلیوبل 100. پھر روٹ بھی بہت اچھا کھیل رہا تھا. وہ تو تھوڑی سی ہماری قسمت اچھی تھی, جیسے میں نے کہا نا کہ لک چاہیے تھا تو وہ لک مل گیا کہ ساجد خان نے, بیکاز روٹ واز دا فرسٹ وکٹ ٹو فال ان دیٹ منی کولیپس. تو وہ روٹ کھیلنے گیا, سویپ شاٹ کھیلنے گیا, تو وہ مطلب ان سائڈ ایج پہ چلا گیا بال اسٹمپس پہ. تو یو نیڈ دیٹ سارٹ آف لک, بٹ ہی واز آلسو پلئنگ ویری ویل, ہی واز آلسو یوزنگ دا سویپ شاٹ ویری ویل. تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو ہماری ٹیم کو دیکھنا پڑے گا. اور مجھے اس لیے حیرت ہوتی ہے کیونکہ یار آپ نے اتنا بڑا جب اسٹاف رکھا ہوا ہے ڈریسنگ روم میں, تو وہ کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا, کدھر ہے وہ اینالسٹ, کہاں مطلب آپ کو اینالسٹ بتاتے نہیں ہیں کہ یار یہ انگلینڈ بیٹسمینوں کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ان کو پکڑنا ہے. ابھی تو چلے یار یہ پچ تو مطلب جو ہے نا اس پچ پہ تو اگر جیسے آگے اور بال اسپنرس کو ہیلپ ملتی ہے تو پاکستان ڈیسیشن ٹو پلے 3 اسپنرز ہیز پیڈ آف. بٹ آئی ووڈ لو ٹو سی عامر جمال آلسو بالنگ, کیونکہ جس طرح سے آج انگلینڈ کے بالرز نے بالنگ کی, پیسرز نے خاص کر کے, ٹھیک ہے جیک لیش اینڈڈ اپ وتھ 4 وکٹس, بٹ اٹ واز دا پیسرز یو نو, چاہے وہ قاسی ہو, چاہے وہ مطلب پاٹ ہو, دے ریئلی بولڈ ویری ویل ٹوڈے. مطلب جس طرح سے انہوں نے ریورس سوئنگ کا مطلب فائدہ اٹھایا ہے یار, مطلب وہ جو عامر جمال کو بولڈ مارا ہے اس نے قاسی نے, آپ اگر وہ بال دیکھیں کیسے اندر آئی ہے وہ گیند. تو تھوڑا سا عامر جمال از اے لون پیس بالر, ہی نیڈس ٹو یو نو ڈو دیٹ. ہی واز ویری پریٹی ایکسپینسو ٹوڈے. ایون ساجد خان نے 4 وکٹیں تو لی ہیں بٹ ایکسپینسو. تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ یار پاکستان کی جان میں جان آئی ہے یہ 4 وکٹیں گرنے سے. دے نیڈ ٹو کیپ دیٹ انرجی لیول اپ, دے نیڈ ٹو ہیو دیٹ سیلف بلیف کہ ہاں جی ہم ان کو جلدی آؤٹ کر سکتے ہیں, تو پھر جا کے جو ہے کل مزہ آئے گا. لیکن اٹس بین اے فیسنیٹنگ ڈے آف ٹیسٹ کرکٹ, مزہ آیا دیکھ کے. اور یہی ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں, اسی طرح جو ہے نا پھر مزہ آتا ہے دیکھنے کا. باقی میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کیونکہ یار کرکٹ بڑا عجیب گیم ہے, اور پھر یہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے نا یہ بڑی ڈینجرس سائڈ ہے بھائی. میں ان پہ مطلب پروڈکشن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی تو میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ جو رزلٹ آ جائے اس میچ کا پھر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, پھر کہیں گے. لیکن باقی انڈیا اور نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ آج اسٹارٹ نہیں ہو سکا کیونکہ بارش ہو گئی. تو وہ مطلب کل کا بھی فورکاسٹ شاید بارش کا ہی ہے. تو موسٹ پروبلی دا فرسٹ 2 days ول بی افیکٹڈ بائی رین. تو بات ادھر ہی آ جائے گی کہ انڈیا کے پاس 4 یا 3 دن 3.5 دن کا کھیل ہوگا مطلب رزلٹ نکالنے کے لیے. تو اب انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ انڈیا اب کیسے کھیلتا ہے یہ بنگلورو میں. لیکن دا فیکٹ دیٹ نیوزی لینڈ ہیزنٹ ون اے ٹیسٹ میچ ان انڈیا سنس 1988, تو مطلب یو نو اٹ جسٹ شوز یو کہ انڈیا از ان اے ویری ویری لائک سارٹ آف فیوریٹس ٹو ون دس سیریز آلسو. اور مطلب دا وے دے ہیو بین پلئنگ ان ریسنٹ ٹائمس, جو ان کا لیول ہے کانفیڈنس کا ان ایوری فارمیٹ, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ مطلب الگ ہی ہے بالکل. تو مطلب اٹ شوڈ بی اے گڈ میچ, بٹ وتھ مطلب کیپنگ ان مائنڈ کہ کتنا ڈومیننٹ رہا ہے انڈیا ایٹ ہوم. نیوزی لینڈ از گونا فیس اے ویری ٹف ٹائم. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کیونکہ بارش وغیرہ ہوئی ہے تو ٹاس ول بی وائٹل, کون پہلے بیٹنگ کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ پیس بالرس کو آئی تھنک کہ تھوڑا شروع میں وہ موئسچر ہونے کی وجہ سے ملے گا. مطلب کل آپ نے دیکھا کہ کل کیونکہ تھوڑا صبح موئسچر تھا تو کیسے جیک لیچ نے بال ایک دم اسپن کرنا شروع کی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب موئسچر ہوتا ہے پچ میں نا تو اسپنرز بھی کو بھی گرپ ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب تو خیر ان کو ویسے ہی نارملی مل رہی ہے گرپ, تو دیٹس گڈ فار پاکستان کرکٹ. بٹ کل یہ انڈیا نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اور مزہ آئے گا. بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی ہاؤ پاکستان مینیج ٹو بیٹ ان دا سیکنڈ اننگس. ابھی تو بہرحال پہلے آؤٹ تو کرے جلدی, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو دیٹس اٹ فار ناؤ یار, باقی تو اور ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو لائک مطلب اف یو لائک مائی ویڈیو, لائک اینڈ شیئر as much as you can. And if you haven't subscribed to the channel as yet, kindly take out some time and press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. And your comments are always welcome. So see you all soon. کل اگر انڈیا اور اس کا میچ بھی شروع ہو جاتا ہے نیوزی لینڈ کا, تو پھر 2 ٹیسٹ میچ ہوں گے تو مزہ آئے گا اور کوریج کا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ جی.